أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ میں مسئلہ نمبر 45 میں فرماتے ہیں وَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرُدَّ آيَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ أَوْ يَرُدَّ شَيْئًا مِّنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل قبلہ میں سے کوئی بھی دین اسلام سے خارج نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک آیت رد کر دے، اسے مسترد کر دے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے کسی حدیث کو رد کر دے، او یصلی لغیر اللہ، یا غیر اللہ کے لیے نماز پڑھے، او یذبح لغیر اللہ، یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اور جب ان امور میں سے کسی امر کا ارتکاب کرے، فقد وجب علیک، تو آپ پہ واجب ہے کہ ان تخرجہ من الاسلام، کہ آپ اسے اسلام سے خارج کر دیں، نکال دیں. وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا، اور جب کوئی لم يفعل شيئا من ذلك، ان امور میں سے کچھ بھی نہ کرے، فهو مؤمن ومسلم، تو وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بالاسم، الفاظ کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، لا بالحقیقہ، نہ یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے. تو امام بربہاری رحمہ اللہ یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے اسلام قبول کر لیا، وہ اتنی جلدی اسلام سے نہیں نکلے گا. ان الفاظ میں امام بربہاری رد کر رہے ہیں کن پہ؟ خوارج پہ. خارجیوں کا موقف کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. مثال کے طور پہ جو چوری کرے اور توبہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. کن کے؟ ہمارے ہاں نہیں، خوارج کے ہاں. جو سود لے اور توبہ نہ کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. جو کسی مسلمان کو ناجائز قتل کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، اور ان کے ہاں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. اور عام طور پہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھتے ہیں.
تو وہ ان کے نزدیک پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. پھر اس کے خلاف بغاوت، اس کے خلاف انقلاب کا نعرہ لگائیں گے، اسے کافروں کا ایجنٹ قرار دیں گے. اور پھر عام مسلمان جو ہیں وہ بھی کبیرہ گناہوں میں بسا اوقات یعنی کہ ان کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم مسلمان حکمران کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو کافر کا ساتھ دے وہ بھی کیا ہوا؟ وہ کافر ہوا. تو یہ ہے ایک جذباتی سوچ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. ایسی سوچ رکھنے والے لوگ کثرت سے موجود تھے کسی زمانے میں جزائر میں، تو وہاں بہت سے مسائل پیدا ہوئے، بہت سے فتنے پیدا ہوئے. مصر میں بھی ایسی صورتحال رہی، اور اس سوچ کے حامل لوگ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور پاک و ہند میں بھی ایسے لوگ کثرت سے موجود ہیں، کم نہیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ خوارج کا نام لیتے ہیں علماء کرام، پرانے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، معتزلہ کا نام لیتے ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، مرجیہ کا نام لیتے ہیں. نہیں، یہ سب کچھ موجود ہے. ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ نام موجود نہ ہو. معتزلی معتزلہ کے نام سے موجود نہیں ہوں گے، یہ بات صحیح ہے. اور ایسے ہی مرجیہ کے نام سے موجود نہیں ہوں گے، یہ بات صحیح ہے. لیکن وہ افکار، وہ نظریات، وہ خیالات، وہ آراء آج بھی موجود ہیں. تو امام بربہاری وعدے کر رہے ہیں کوئی بھی اہل قبلہ میں سے اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یعنی کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس آیت کے اوپر غور کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو کیا کرے؟ شریک کرے. کس کو نہیں بخشیں گے؟ جو شرک کرے. یہ نہیں کہا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کو نہیں بخشیں گے. اس کے بعد کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو کوئی ایسا گناہ کرے جو شرک سے نیچے نیچے ہو. کس سے ہو؟ شرک سے نیچے نیچے. تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں گا تو بخش دوں گا. اور جن کو اللہ نہیں بخشیں گے اور وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا، وہ اپنا عذاب بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی دن وہ بھی جہنم سے نکل آئے گا، کیونکہ وہ کافر نہیں ہے. یہ تھی ایک دلیل قرآن سے. یہ دلیل کس بارے میں دے رہا ہوں؟ کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. اگرچہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اگرچہ وہ فاسق ہے، اگرچہ وہ فاجر ہے، اگرچہ وہ یعنی کہ آپ اسے کہہ لیں کہ معاصی کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن بہرحال کافر نہیں ہے. کیا ہے؟ مسلمان ہے. دوسرے نمبر پہ دلیل جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب کافر نہیں ہے، مسلمان ہے. لیکن چونکہ اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اس لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جہنم سے نکل سکے گا. تو آپ فرما رہے میری شفاعت
میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 13,222 13222۔ اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے 4739 4739۔ اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے 2435 2435۔ دیگر کئی ایک ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ خوارج کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ ان کے ہاں کبیرہ گناہوں پہ جو فوت ہو گیا توبہ کیے بغیر وہ کافر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے ان افراد کے لیے شفاعت کروں گا جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ جو کبیرہ گناہوں کی توبہ کیے بغیر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد دلیل نمبر 3 حدیث ہے جسے روایت کرنے والے مشہور و معروف صحابی ہیں عمران بن حسین۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جہنم تھے، اب کہاں آئے ہیں؟ جنت میں آئے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ نمبر ہے 6566، یعنی کہ 6566۔ اب یہ جو شفاعت کا موضوع ہے، یہاں پہ بھی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک طرف ہمارا واسطہ ہے کن سے؟ خوارج سے، معتزلہ سے، جو شفاعت کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، جن کے ہاں کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسری جانب صوفی لوگ ہیں، قبر پرست ہیں، جن کا دار و مدار ہی دنیا میں، جن کی ساری امیدیں ہی کس کے اوپر ہیں؟ شفاعت کے اوپر۔ اور شفاعت پہ امیدیں غلط طریقے سے ہیں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے کفر کریں، چاہے شرک کریں، چاہے نمازیں نہ پڑھیں، لیکن جس پیر کی بیعت کر رکھی ہے وہ زندہ ہے تو تب، فوت ہو گیا ہے تو تب، اس کی قبر پہ چڑھاوے چڑھاتے رہیں، چادریں چڑھاتے رہیں، دیگیں تقسیم کرتے رہیں، بکرے دیتے رہیں، تو وہ ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا، چاہے اللہ نہ بھی چاہتے ہوں، چاہے اللہ کی مشیت نہ بھی ہو، اللہ کو ان کی بات ماننا پڑے گی۔ کیوں ماننا پڑے گی؟ کیا اللہ ان سے ڈرتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ڈرتا نہیں ہے، اللہ ان کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اللہ رب العزت نہ کسی سے ڈرنے والے اور نہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا وعد اعلان ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، سورہ اسراء کے آخر میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لیکن اللہ کا ایک بھی ایسا ولی نہیں ہے جس کے اللہ محتاج ہوں، جو اللہ کی کمزوری ہو۔ ایسا اللہ کا ولی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شفاعت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جن کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، ان کو اس لیے موقع دیا جائے گا تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں، صدا دینا چاہتے ہیں مزید، لیکن شفاعت جن کی آ گئی ہے ان کی بات ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے شفاعت برحق ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس پہ ایمان نہیں لاتا مسلمان نہیں ہے۔
لیکن شفاعت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف ہو جائے گی، یہ بھی دوسرا غلط طریقہ ہے، دوسرا غلط راستہ ہے۔ اس کے بعد دلیل نمبر 4، یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے، اور اس حدیث کا خوارج کے موضوع سے گہرا تعلق ہے۔ اسے روایت کرنے والے تابعی یزید بن صہیب الفقیر الکوفی ہیں۔ یزید بن صہیب الفقیر کوفی۔ کہتے ہیں کنت قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، کہتے ہیں کہ خوارج کے عقائد میں سے ایک عقیدہ، خوارج کی آراء میں سے ایک رائے سے مجھے بڑی محبت ہو گئی، مجھے بڑی پسند آ گئی، میرے دل میں بیٹھ گئی۔ فخرجنا فی عصابۃ ذوی عدد، تو ہم متعدد لوگ نکلے۔ کہاں سے نکلے ہوں گے؟ کوفہ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیونکہ یہ کون ہے؟ کوفی ہیں۔ نرید ان نحج، کیوں ہم نکلے کوفہ سے؟ حج ادا کرنے کے لیے، حج ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ ثم نخرج علی الناس، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ پہلے حج کر لیں، پھر ہم نے لوگوں کے خلاف کیا کرنا ہے؟ خروج کرنا ہے۔ پھر لوگوں کے خلاف کیا کرنا ہے؟ خروج کرنا ہے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنی ہے، اور عام جو مسلمان ہیں ان سے لڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، اور یہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں۔ قال، کہتے ہیں کون؟ یزید بن صہیب، فمررنا علی المدینہ، ہم مدینہ سے گزرے۔ فَإِذَا جابر بن عبد اللہ یحدث القوم، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ، اور یہ کون ہے؟ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ جابر بن عبداللہ یحدث القوم، لوگوں کو احادیث بتا رہے ہیں۔ جالس الی ساریہ، اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یحدث القوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں، کس سے روایت کرتے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَإِذَا هُوَ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، تو اچانک انہوں نے تذکرہ شروع کر دیا، کن کا؟ جہنمیوں کا۔ کیا مطلب؟ ان جہنمیوں کا جنہیں جہنم سے نکال کے شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کا تذکرہ کیا۔ کنہوں نے؟ جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یزید بن صہیب الفقیر الکوفی۔ میں نے ان سے کہا، یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ما هذا الذي تحدثون، یہ کیا باتیں آپ بیان کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ اس میں محسوس کریں گے کہ حدیث کے بارے میں حقارت پہ مبنی رویہ، کس کے بارے میں؟ حدیث کے بارے میں۔ کیوں؟ آگے کہہ رہے ہیں، دیکھیں، واللہ یقول، جبکہ آپ یعنی کہ یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا، یعنی کہ اب وہ عزت نہیں پا سکتا۔ تو یہ دلائل ہیں کن کے؟ خوارج کے۔ ایسا نہیں ہے کہ گمراہ فرقوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے، دلائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ایک دلیل کو پکڑ کے دیگر دلائل کو وہ مسترد کر رہے ہوتے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور حق پہ وہ ہے جو ایک ہی وقت میں قرآن پہ بھی عمل کرے، احادیث پہ بھی عمل کرے، ایک ہی وقت میں قرآن کی اس آیت پہ بھی عمل کرے، اس آیت پہ بھی عمل کرے۔
تو یہ پہلی آیت پیش کی اس آدمی نے. کون سا آدمی تھا؟ یزید بن صہیب. اور یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 192 192. پھر کہنے لگے یزید، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ یہ لوگ جب بھی جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے کوئی نکل نہیں سکتا، جو نکلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے دوبارہ جہنم میں لٹا دیا جائے گا. یہ ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 20. فما ھذا الذی تقولون، تو یہ کیا باتیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے کے بعد یزید بن صہیب کے اعتماد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور ان احادیث کو جنہیں جناب جابر بیان کر رہے تھے حقیر جان رہے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے خلاف ہیں. کس کے خلاف ہیں؟ قرآن. اور آج جاوید احمد غامدی بہت سی احادیث کا اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، جبکہ احادیث کس کی ہیں بیان کردہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ بھی وحی پہ مبنی ہیں. وحی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اب دیکھیے اس عظیم صحابی نے کیا کیا. کہا اتقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر. قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں بالکل میں قرآن پڑھتا ہوں. قال فهل سمعت بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الذی یبعثہ اللہ فیہ، کیا تو نے مقام محمود کے بارے میں سن رکھا ہے؟ قرآن میں مقام محمود کا کہیں پہ تذکرہ آتا ہے؟ یہ جابر پوچھ رہے ہیں کس سے؟ یزید بن صہیب سے. یعنی کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ حدیث رہنے دو، قرآن کے خلاف ہے، تو قرآن میں مقام محمود کا تذکرہ آیا کہ نہیں آیا؟ کہاں آیا جی؟ آپ بتائیں. اب سورہ بنی اسرائیل میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، اللہ تعالیٰ مقام محمود والا مقام و مرتبہ آپ کو عنایت کرے گا. قلت نعم، میں نے کہا بالکل مقام محمود کے بارے میں تو جانتا ہوں، یعنی کہ قرآن میں آیا ہے. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. تو مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر کہہ رہے ہیں یزید سے کہ یہ جو قرآن میں مقام محمود آیا ہے یہ وہ مقام ہے جس پہ اللہ تعالیٰ جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو فائز کریں گے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نکالیں گے جن کو نکالنا ہوگا. تو مقام محمود کا معنی کیا جانتے ہیں جی آپ لوگ؟ مقام محمود اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ لوگ میدان حشر میں بہت پریشان ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے تو لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، جس پہ سب لوگ آپ کی ستائش کریں گے. تو مقام محمود وہ مقام و مرتبہ جس کی تعریف کی گئی ہے. اور اب یہاں پہ جناب جابر کی وضاحت سے پتہ چلا کہ مقام محمود یہ مقام آپ کو ملے گا اس وجہ سے بھی، یعنی کہ اس کو مقام محمود اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ میدان حشر میں لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور اس مقام کو مقام محمود اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ کی شفاعت سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. اس پہ بھی آپ کی ستائش ہوگی، اس پہ بھی آپ کی تعریفیں ہوں گی. تو مقام محمود یہ اس لحاظ سے بھی ہے، اس لحاظ سے بھی ہے.
اس کے بعد جناب جابر مزید کہتے ہیں ان قوما یخرجون من النار بعد ان یکونوا فیہا، کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا جب کہ وہ جہنم کی آگ میں کافی عرصہ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب جابر کأنہم، یعنی کہ جناب جابر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کس کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ کأنہم عیدان السماسم، گویا کہ وہ کون؟ وہ جہنمی لوگ کیا ہوں؟ تلوں کے پودوں کی لکڑیاں ہوں۔ تل تو آپ جانتے ہیں نا، تو تیل کے پودوں کی وہ کیا ہوں؟ لکڑیاں ہوں۔ کیا مطلب؟ کمزور، باریک، جہنم میں عذاب کی وجہ سے۔ فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا مِّنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، تو پھر وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے۔ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ غسل کریں گے۔ فَيَخْرُجُونَ، تو وہ نکلیں گے كأنهم القراطیس، گویا کہ وہ کسی صحیفے کے اوراق ہیں، گویا کہ وہ کچھ کاغذات ہیں، کچھ اوراق ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ اوراق ہیں وہ؟ جی ہاں، یعنی کہ جب وہ جنت کی نہر میں غسل کریں گے تو ان کے جسم پہ جو سیاہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، جو آگ سے جلنے کے نشانات تھے ختم ہو جائیں گے، سفید رنگ کے ہو جائیں گے، کسی عیب کے بغیر ہوں گے۔ فرجعنا، تو ہم واپس آئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یزید بن صہیب کہہ رہے ہیں ہم واپس آئے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا ویحکم اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر افسوس ہے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ وہ بزرگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھ رہے تھے؟ کون سے بزرگ؟ جابر بن عبداللہ، یعنی کہ وہ بزرگ صحابی جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ واقعی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول کے فرمان پھر شک و شبہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فرجعنا، تو پھر ہم واپس ہو گئے۔ کیا مطلب واپس ہو گئے؟ نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے، وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم واپس آئے کوفہ سے۔ اب یہ فرجعنا، اپنے اس غلط عقیدے سے ہم نے رجوع کر لیا، اپنی غلط رائے سے رجوع کر لیا، خوارج کی رائے سے ہم نے رجوع کر لیا۔ تو یہ علم کی برکت ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ نے ان کو مطمئن کیا قرآن کے ذریعے مسئلہ بتا کر، تو پھر انہوں نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا۔ کہتے ہیں فلا واللہ ما خرج منا غیر رجل واحد، اللہ کی قسم ہم میں سے کسی نے خروج نہیں کیا، ہم میں سے کوئی بھی خوارج کا حصہ نہیں بنا سوائے ایک آدمی کے، باقی میں اور ہمارے سب دوست ہم ٹھیک ہو گئے۔ جناب جابر بن عبداللہ سے اس ملاقات کے بعد یہ سب لوگ کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے، اپنے عقائد کی اصلاح کر لی۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اچھا، اب یہ دو آیتیں جو پڑھی تھیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ یہ بتائیں آپ۔ اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، اور بلکہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ کبھی بھی جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ شبہات لاحق ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن سمجھے اور احادیث کو نظر انداز کر دے تو وہ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو قرآن و حدیث کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ نمبر ایک کافر، مشرک۔ تو کافر اور مشرک جہنم کی آگ سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے، ان کے لیے دائمی قسم کی ذلت ہے۔ اور دوسرے کون ہوں گے؟ مسلمان۔ تو وہ یا تو اپنے جرائم کی سزا بھگت لینے کے بعد جہنم کی آگ سے نکال دیے جائیں گے، یا اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی نبی کی شفاعت سے، کسی نہ کسی فرشتے کی شفاعت سے،
کسی نہ کسی مومن کی شفاعت سے جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے۔ تو قرآن بھی ٹھیک، احادیث بھی ٹھیک، قرآن و حدیث میں کبھی بھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس دین میں اور قرآن میں کیا ہو؟ تضاد ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ جس عبارت کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اہل قبلہ میں سے، اہل اسلام میں سے اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یعنی کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اب ہمیں عقیدہ مل گیا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لینے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلمان رہے گا اور کسی نہ کسی دن جنت میں چلا جائے گا۔ ممکن ہے اسے شروع سے ہی معافی مل جائے اور ممکن ہے کہ بعد میں ملے۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ اب ہم جی بھر کر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، موجیں ہی موجیں ہیں۔ کیوں جی ایسے ہوا؟ یہ عقیدہ ہے موجوں کا، کن کا؟ مرجئہ کا۔ ایک طرف کون تھے؟ خوارج، اور ادھر کون ہے؟ مرجئہ۔ وہ کہتے ہیں جب آپ ایمان لے آئے، کلمہ آپ نے پڑھ لیا، تو اب کوئی بھی گناہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کامل قسم کے مومن ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہیں غلطی پہ مرجئہ، اور ایک طرف وہ غلطی پہ ہیں کون؟ خوارج۔ اور ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ اب مرجئہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ایمان قبول کر لیا تو کبیرہ گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو وہ بھی کئی نصوص کو، کئی آیات کو، کئی احادیث کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی احادیث لے لیں جو ابھی آپ نے سنی ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا مطلب ہے جہنم میں ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا؟ تو گناہوں نے نقصان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچایا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں قرآن، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ ناراض، اس پہ اللہ کی لعنتیں، اس کے لیے عذاب عظیم۔ تو یہ ہیں وہ نصوص جن کو نظر انداز کر دیتے ہیں کون؟ مرجی لوگ، مرجی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوارج اور مرجیہ کے بیچ میں کھڑے ہیں اور اہل سنت والجماعت والا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ خوف اور امید کے درمیان میں چلیں۔ زندگی کیسے گزاریں؟ خوف اور امید کے درمیان۔ جب اپنے گناہوں کو دیکھیں تو اللہ کے عذاب سے ڈر لگے، اور آپ کو یہ لگے کہ مجھے کہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ پھینک دیں۔ اور جب آپ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں، اللہ کی مغفرت کی وسعت کی طرف دیکھیں، پھر آپ کو امید لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو خوف اور امید کے درمیان میں زندگی گزاریں گے تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے خوارج کا عقیدہ اپنا لیا تو پھر بھی آپ گمراہی پہ ہیں، مرجیہ کا عقیدہ اپنا لیا تو پھر بھی آپ گمراہی پہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ یوسف آیت نمبر 87 اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ کافر لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت پہ امیدیں رکھتا ہے، اس کو امید رہتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دیں گے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے نکال دیں گے یا نہیں ڈالیں گے۔ دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 99 فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے یعنی کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو گھاٹا پانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ان دو آیتوں سے کیا پتا چلا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی کافروں کا کام،
اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی کافروں کا کام ہے۔ تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت پہ امیدیں بھی لگائے رکھتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں ایمان لے آیا اب مجھے اللہ نہیں پکڑے گا، میں بس کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، ایسا نہیں ہے۔ تو امام بربہاری کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اب، ولا یخرج احد من اہل القبلۃ من الاسلام، اہل قبلہ میں سے کوئی بھی اسلام سے خارج نہیں ہوگا، حتی یرد آیۃ من کتاب اللہ، یہاں تک کہ وہ رد کر دے، مسترد کر دے، ریجیکٹ کر دے اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک آیت بھی۔ اس بارے میں میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن قدامہ بہت بڑے امام ہیں، کس میدان میں؟ فقہ کے میدان میں، عقیدہ کے میدان میں۔ فقہ میں ان کی بہت بڑی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ المغنی۔ کتنی جلدوں میں ہے؟ 15 جلدوں میں ہے، 15 جلدوں میں ہے، بلکہ وہ یعنی کہ میرے ہاتھ ادھر جا رہا ہے، یہ والی کتاب ہے المغنی، یہ والی۔ تو یہ ان کی کتاب ہے 15 جلدوں میں۔ ان کو کہتے ہیں ابن قدامہ المقدسی، بیت المقدس میں رہنے والے، اور یہ ایک بڑی فیملی ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے علم سے، اس پوری فیملی کا۔ تو جیسے یہ فقہ کے میدان میں ایک بڑی کتاب لکھی ہے المغنی، ایسے ہی انہوں نے عقیدے کے موضوع پہ بھی کتاب لکھی، اس کا نام کیا ہے؟ لمعۃ الاعتقاد۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ لمعۃ الاعتقاد۔ اور سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین شیخ ابن عثیمین، کیا نام ہے؟ شیخ ابن عثیمین، وہ اس کتاب کی شرح کر چکے ہیں، لمعۃ الاعتقاد کی شرح وہ کر چکے ہیں۔ تو اس کتاب میں فرماتے ہیں امام ابن قدامہ، کہتے ہیں ولا خلاف بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فی ان من جحد من القرآن سورتن، کہ جو قرآن کی کوئی کسی ایک سورت کا انکار کرے، او آیتن، یا ایک آیت کا انکار کرے، او کلمتن، یا ایک لفظ کا انکار کرے، او حرفن، یا ایک حرف کا انکار کرے، متفقن علیہ، ایسا حرف جس کے اوپر اتفاق ہو، انہو کافر، مسلمانوں کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے۔ مسلمانوں کے مابین اس آدمی کے کافر ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآن کی کسی ایک سورت کا انکار کرے، یا کسی ایک آیت کا انکار کرے، او کلمتن، یا ایک لفظ کا انکار کرے، او حرفن، یا ایک حرف کا انکار کرے، متفقن علیہ، ایسا حرف جس کے اوپر اتفاق ہو، انہو کافر، مسلمانوں کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے۔ مسلمانوں کے مابین اس آدمی کے کافر ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآن کی کسی ایک سورت کا انکار کرے، یا کسی ایک آیت کا انکار کرے، یا کسی ایک لفظ کا انکار کرے، یا قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اسلامی سزاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ وحشیانہ۔ یہ کون سی سزائیں ہیں؟ وحشیانہ۔ یعنی کہ قرآن جب یہ کہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے نزدیک وہ سزا ہے جو جانوروں والی ہے۔ تو ایسا آدمی پھر کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ اور کئی ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو موجودہ زمانے میں جدید تعلیم کی وجہ سے اسلامی حدود کے منکر ہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے،
وہ اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں. شادی شدہ بدکاری کرے، زنا کرے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کو بھی وہ حماقت سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس جدید زمانے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ جیسا آدمی ایسی فضول بات کرے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آیات کے، قرآن کی سزاؤں کے کیا ہے، منکر ہیں. تو اگر کوئی قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے، ایک جملے کا بھی انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. لیکن نام لے کر کیا ہم اسے کافر کہیں گے؟ نہیں. اس سے گفتگو کرنا پڑے گی، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ آپ کی گفتگو فلاں آیت کے خلاف ہے. جب حجت قائم کر دی جائے، اس کے شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر لی جائے، اور کوئی عذر اس کا باقی نہ رہے، پھر ایسے آدمی کو کافر قرار دیا جائے گا. اور کافر کون قرار دے گا؟ یہ بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے، یا کسی اچھے مسلمان جج کا کام ہے جو عالم دین قسم کا جج. اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور ہے. جو قرآن کی کئی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں آیت ہم مانتے ہیں بالکل جی، لیکن کیا کرتے ہیں، اس کی کیا کر لیتے ہیں، تعویل. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی. تو جو تعویل کرتے ہیں ان سے بھی گفتگو کرنا پڑے گی، ان پہ حجت قائم کرنا پڑے گی، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر پھر بھی کوئی ڈٹا رہے، تعویل پہ قائم رہے اور تعویل سے توبہ نہ کرے، تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی، کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. لیکن وہی بات ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ہر عام و خاص کا کام نہیں ہے، یہ خاص میں سے بھی خاص لوگوں کا کام ہے. اس کے بعد او یرد شیئا من آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب کسی کو کافر قرار دیا جائے گا؟ جب وہ رد کرے، مسترد کرے، شیئا کچھ بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اگر کوئی حدیث متواتر ہے تو اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے. اور اگر حدیث متواتر نہیں ہے لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے جس کو امت نے کیا کیا؟ قبول کیا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. یا حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں نہیں آئی، دیگر کتب میں آئی ہے، لیکن امت نے اس کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے. علماء حدیث نے اس کو قبول کیا ہے، جو حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے قبول کیا ہے. تو جو ایسی حدیث کا انکار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا. اور کئی حدیث ایسی ہوتی ہیں جن کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء حدیث کا انکار ہوتا ہے. جاوید غامدی کا نہیں، کن کا؟ جو حدیث کے فن کے ماہر ہیں ان کا اختلاف ہوتا ہے. تو وہاں جو اس حدیث کو حدیث نہ مانے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے، تو اس کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے. لیکن اگر جاوید غامدی جیسا آدمی انکار کرے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہی نہیں، ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ان کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. جب امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جیسے جو حدیث کے ماہر ہیں ایک حدیث کو قبول کر چکے، اس کی سند ذکر کر چکے، اس پہ اعتماد کر چکے، اور آج اس 15ویں صدی میں آ کے جاوید غامدی یہ دعویٰ کریں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، تو وہاں پہ یعنی کہ اس نہ ماننے کی کوئی اس کے پیچھے کوئی معقول ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو فائدہ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غامدی صاحب
مثال کے طور پہ اسراء و معراج کی ان احادیث کو نہیں مانتے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ خواب کا واقعہ نہیں، حقیقی واقعہ ہے۔ جاوید احمد غامدی کا زور ہے اس بات پہ کہ اسراء و معراج کے واقعے کو کیا مانا جائے؟ خواب مانا جائے، یعنی کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور نیند ہی نیند میں سب کچھ ہوا۔ جیسے میں اور آپ سوئے ہوتے ہیں تو ہم کبھی سعودیہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی مکہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی مدینہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی بیت المقدس پہنچے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ میں پہنچے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے نہ کوئی ٹکٹ لینا پڑتا ہے، نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے، نہ کسی محنت کی ضرورت ہے، جو چاہے جہاں مرضی پہنچ جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اسراء و معراج کا، اگر وہ خواب ہے تو بتائیں پھر مکہ کے لوگوں کو اس کا مذاق اڑانے کی، اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سوچتے بھی ٹھیک ہے، خواب میں جہاں مرضی کو چلا جائے، کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ رات کے معمولی سے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے جسم اور روح سمیت لے جایا گیا، بیت المقدس میں بھی لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں پہ بھی لے جایا گیا، اس کو ماننا مسئلہ ہے۔ تو یہ ثابت ہے قرآن سے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی۔ ایسے ہی شفاعت سے متعلقہ حدیث کو آپ لے لیں گے، متواتر ہیں، یعنی کہ وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت بہت سے گنہگاروں کو، کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا۔ یہ ایک حدیث نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، بلکہ اتنی زیادہ حدیث ہیں جن کو علماء کرام نے کیا قرار دیا؟ متواتر قرار دیا۔ اب جو ان حدیث کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں سے نازل ہونے کے بارے میں جو حدیث ہے متواتر ہے، تو جو ان کا انکار کرے گا وہ کیا قرار پائے گا؟ کافر قرار پائے گا۔ یہ مطلب ہے اس عبارت کا جو امام بربہاری نے کہی ہے۔ ورنہ اگر کوئی ایسی حدیث کو رد کر دیتا ہے جس حدیث کے بارے میں علماء حدیث، میں بار بار لفظ کیا بول رہا ہوں، میں اور آپ نہیں، ماہرین فن، امام بخاری جیسے لوگ، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، وہ لوگ جو ماہر تھے اس فن کے، اگر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے حدیث کے صحیح و ضعیف ہونے میں، تو اس وجہ سے آج کوئی اس حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میرے نزدیک ضعیف ہے۔ میں ان علماء کرام کی بات پہ مطمئن ہوں جو اس کو ضعیف مانتے ہیں، اور ضعیف مانتا ہو حقیقت کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ وہ اس لیے ضعیف مانتا ہوں کیونکہ وہ حدیث میرے مسلک کے خلاف تھی یا میری خواہشات نفس کے خلاف تھی، اس لیے نہیں۔ تو اگر کوئی ایسی حدیث کو ضعیف مانتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ او یصلی لغیر اللہ، تو امام بربہاری اس وقت کیا بتا رہے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، وہ مسلمان ہی ہے جب تک قرآن کی کسی آیت کا رد نہ کرے۔ قرآن کی کسی آیت کا رد کرے گا تب کافر ہوگا، جب تک نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ حدیث میں سے کسی حدیث کا انکار نہ کرے۔ اگر کسی حدیث کا انکار کرے گا پھر وہ کافر ہوگا۔ او یصلی لغیر اللہ، یا وہ غیر اللہ کے لیے کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ او یذبح لغیر اللہ، یا غیر اللہ کے لیے کیا کرے؟ جانور ذبح کرے۔ امام بربہاری کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو دائرہ اسلام سے آپ نکل جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ نے شرک کر لیا ہے۔ اور عبادت میں سے دو عبادتوں کی مثال دی ہے امام بربہاری نے۔ ایک یہ ہے کہ نماز، کیونکہ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ جب آپ نے مان لیا کہ نماز عبادت ہے، اب اگر آپ غیر اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے۔ اور جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ یہ عبادت ہے۔ کیسے ہے آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی اور کے لیے جانور ذبح کریں گے تو ایسا کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔
یہ جملہ مکمل کر لیں، پھر دلائل کی طرف آتے ہیں. اذا فعل شيئا من ذلك، جب کوئی اہل قبلہ میں سے کوئی، دین اسلام میں داخل ہو جانے والوں میں سے کوئی، کلمہ پڑھ لینے والوں میں سے کوئی، شیئا کچھ بھی کرے، من ذلك ان امور میں سے. کن امور میں سے؟ قرآن کی کسی آیت کا انکار، یا کسی حدیث کا انکار، یا نماز پڑھنا کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے. یا جانور ذبح کرنا کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے. اگر کوئی ان میں سے کوئی کام کرے گا، فقد وجب علیک، تو آپ پہ واجب ہے، آپ پہ فرض ہے کہ ان تخرجہ من الاسلام، کہ آپ اس کو اسلام سے خارج کر دیں. جب کوئی یہ کہے کہ میں سورہ فاتحہ کو قرآن نہیں مانتا، میں سورہ بقرہ کو نہیں مانتا، تو پھر ایسے آدمی کو آپ مسلمان نہیں سمجھیں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں وہ احادیث نہیں مانتا جو شفاعت کے معاملے میں آئی ہیں، تو پھر آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. اور اگر کوئی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. غیر اللہ کے جانور ذبح کرتا ہے، آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. اچھا جی، اب آتے ہیں اس مسئلے کی مزید وضاحت کی طرف. غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا شرک ہے. کیسے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا؟ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جانور ذبح کرنا، جیسا کہ عیسائی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جانور ذبح کرنا، کسی فرشتے کے نام پہ جانور ذبح کرنا، کسی بت کا نام لے کر جانور ذبح کرنا، صلیب کے نام پہ جانور ذبح کرنا، کسی قبر کے والے کے نام پہ جانور ذبح کرنا، کسی فوت شدہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شرک. اچھا، پہلے دلائل کی طرف آتے ہیں، پھر ایک شبہ کی طرف بعد میں. پہلے دلائل کیا جی؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. وَانْحَرْ، اور جانور ذبح کریں کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. تو ایک آیت میں اللہ نے ان دو عبادتوں کو جمع کر دیا کہ نماز جب بھی پڑھی جائے گی اللہ کے لیے، جانور جب بھی ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 162 اور 163 میں، 162 163، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، کہ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی. سورہ کوثر میں بھی جمع کیا ان دو عبادات کو اللہ تعالیٰ نے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، رب کے لیے جانور ذبح کریں. اور یہاں پہ بھی بے شک آپ کہہ دیں، اللہ کے رسول آپ یہ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. میری زندگی وقف ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب ہے کیا مطلب؟ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا. کس میں؟ نماز میں، قربانی میں، زندگی اور موت کے مقاصد میں. یہ سب چیزیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور آپ یہ بتا دیں لوگوں کو کہ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا. حکم دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں. میں پہلا ہوں، سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری ہر نماز، میری ہر قربانی اللہ رب العزت کے لیے ہے.
اس کے بعد ایک حدیث ہے، لیکن حدیث سے پہلے میں وہ شبہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مہمان آئے تو آپ اس کے لیے بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ گوشت کھانے کے لیے اپنے لیے بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ تو آپ تو کہہ رہے تھے غیر اللہ کے لیے ذبح کریں تو شرک ہو جاتا ہے، یعنی کہ نام اللہ کا لیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیسے فرق ہوگا اس میں، کیا مہمان کے لیے ذبح کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کیا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ بکرا ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہوئی؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا نام لے کے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مہمان کو گوشت کھلانے کے لیے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن نام کس کا لیتے ہیں ذبح کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ نام کس کا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جب آپ ذبح کرتے ہیں قبر والے کے لیے، اب کیا قبر والے کو گوشت کھلانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کو یقین ہے کہ گوشت تو وہ نہیں کھائے گا، یہ آپ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کہتے ہیں جی ہم 11ویں کے موقع پہ بکرا ذبح کرتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے اصالہ ثواب کے لیے، ہم کہتے ہیں غلط۔ اعتبار تمہارے الفاظ کا نہیں ہے، اعتبار اس حقیقت کا ہے جس کو تم اپنائے ہوئے ہو۔ اصالہ ثواب کے لیے بکرا ذبح کرنا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے کیوں کرتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں؟ تو اصالہ ثواب کے لیے تو پھر ضرورت ہے آپ کے والد صاحب کو جو فوت ہو چکے، آپ کے دادا جی کو، آپ کے پردادا جی کو، آپ کی دادی، آپ کی نانی، آپ کے چچا، آپ کی پھپھو، آپ کی خالہ، اتنے آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے اصالہ ثواب کے لیے کیوں نہیں؟ جبکہ ایک طرف آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں۔ دیکھیں ہمیں بھی یہ امید ہے، ہم گارنٹی نہیں دیتے، فرق ہمارے عقیدے میں اور آپ کے عقیدے میں کیا ہے؟ تو تم گارنٹی دیتے ہو کہ پکے جنتی ہیں، اور تمہاری طرف سے یہ بھی گارنٹی ہے کہ جنہوں نے ان کی بیعت کی ہے سب کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں لے جائے گا، لیکن گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ آپ لوگ تو گارنٹیاں دیتے ہیں اور پھر اوپر سے ان کے نام پہ بکری ذبح کرتے ہیں، اصالہ ثواب کا نام دیتے ہیں۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم بکرا لے کر آتے ہیں شیخ کو علم ہوتا ہے، شیخ جانتے ہیں کہ ہم بکرا لے کر آ رہے ہیں، شیخ ہم پہ خوش ہوں گے، ہم پہ راضی ہوں گے، ہم شیخ کے قریب ہو جائیں گے، اور شیخ کو اگر ہم نے راضی کر لیا، ان کے قریب ہو گئے، تو شیخ خود ہی رب کو راضی کر لیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، دنیاوی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو یہ بکرا ذبح کیا جاتا ہے شیخ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب مہمان آتا ہے ہمارے گھر میں تو اس کا مقصد مہمان کو گوشت کھلانا ہوتا ہے۔ کیا کھلانا ہوتا ہے؟ گوشت کھلانا ہوتا ہے، مہمان نوازی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کے طور پہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ چاہے آپ چھری پھیرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اعتبار اس چیز کا ہے جو آپ کے دل میں ہے، اور آپ کے دل میں کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے آپ کی حرکتوں سے۔ ہمیں کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ آپ کی حرکتوں سے۔ تو یہ کام درست نہیں ہے۔
تو اب آتے ہیں جناب والا حدیث کی طرف. حدیث کیا ہے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 1987 1987، اور حدیث کے راوی ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ. ابو طفیل عامر بن واصلہ، ان کی کوئی خاص بات بتائیں گے آپ لوگ؟ جی بالکل صحیح جواب آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. بالکل صحیح جواب دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی یہ ہیں. ابو طفیل عامر بن واصلہ کب فوت ہوئے؟ سن 110 ہجری میں، 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کنت عند علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا. فأتاہ رجل، ان کے پاس ایک آدمی آیا. فقالت، اس نے کہا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الیک، کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو راز کی کیا باتیں بتایا کرتے تھے. آج بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی سارا علم ایسا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا سوائے جناب علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب دیکھتے ہیں جناب علی خود کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو اس سوال پہ فغاضبا، یہ صحابی عامر بن واصلہ کہتے ہیں جناب علی یہ سوال سن کے ناراض ہو گیا، غصے میں آ گئے. وقال، اور کہا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی شیئا یکتمہ الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راز میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو باقی لوگوں سے آپ چھپاتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. غیر انہ قد حدثنی، البتہ آپ نے مجھے حدثنی بکلمات اربع، آپ نے 4 چیزیں مجھے بتائی تھی. قال، اس آدمی نے کہا ما ہن یا امیر المؤمنین، وہ 4 چیزیں اے مومنوں کے امیر وہ کیا تھی ہمیں بتائیں. قال، کہنے لگے آپ نے کہا تھا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ اس پہ لعنت کرے جو اپنے والدین پہ لعنت کرے. کسی زمانے میں علماء کرام اس کی وضاحت میں یہ کہا کرتے تھے کہ والدین پہ تو لعنت کوئی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے والدین پہ لعنت کریں اور وہ آپ کے والدین پہ کیا کرے؟ لعنت کرے، تو سبب تو آپ بنے ہیں نا. یہ ہے اس حدیث کا مطلب، اور یہ ایک حدیث میں آیا بھی ہے، ثابت ہے یہ مطلب بھی. لیکن آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ کھلے عام اپنے والدین پہ لعنتیں کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت تو اس شخص پہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور جناب علی اس کو بیان کر رہے ہیں. آج کئی لوگ جناب علی کے نام پہ بھی بکرے ذبح کرتے ہیں، اور جناب علی یہ بتا رہے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پہ اللہ کی کیا ہو؟ لعنت. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت تو اس پہ بھی جو کسی بدتی کو کیا دے؟ جگہ دے، ٹھکانہ دے، پناہ دے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت تو اس پہ بھی جو زمین کی علامات، زمین کی حدود کی علامات کو تبدیل کر دے. مثال کے طور پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ لاہور جانے کا راستہ ہے جی، یہ دلی جانے کا راستہ ہے جی، یہ کلکتہ جانے کا راستہ ہے جی، یہ مدینہ جانے کا راستہ ہے، یہ مکہ جانے کا راستہ ہے. آپ ان سائن بورڈز کو گرا دیتے ہیں یا مٹا ڈالتے ہیں تو آپ اس حدیث کا حصہ ہوں گے، سلام کا حصہ ہوں گے. یا یہ زمین کس کی ہے؟ اسماعیل کی. یہ کس کی ہے؟ ابراہیم کی. یہ کس کی؟ جعفر کی. نشانات لگے ہوئے ہیں، باؤنڈری موجود ہے، آپ اس باؤنڈری کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں.
باؤنڈری کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ایسا کرے گا وہ بھی اس حدیث کا حصہ بنے گا، اس کے اوپر بھی لعنت ہوگی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کے جانور ذبح کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا کتنا قبیح عمل ہے۔ تو جانور جب بھی ذبح کیا جائے کس کے نام پہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے گا وہ مردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو جانور خود ہی مر جائے آپ ذبح نہ کر سکیں وہ بھی حرام، اور کیا ہے؟ والدم، اور خون بھی جو بہتا ہے، جو خون بہتا ہے ذبح کرتے وقت وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، وہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسے خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام۔ اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت وہ بھی جانور کیا ہے؟ حرام۔ تو امام بربہاری کے آخری الفاظ دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اور جب کوئی ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرے، کوئی ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے، کون سے کام؟ قرآن کی آیت، کسی آیت کا انکار، کسی حدیث کا انکار، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، جو کوئی ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے فقد وجب علیک، تو آپ پہ واجب ہے ان تخرجہ، کہ آپ اس کو خارج کر دیں، من الاسلامی، کس سے؟ اسلام سے۔ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، اور جب کوئی ان کاموں میں سے کچھ بھی نہ کرے، ان کاموں میں سے یعنی کہ وہ کام جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہ کرے، فَهُوَ مُؤْمِن، تو وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ مومن ہے کس لیے؟ دلی یقین کی وجہ سے، اور مسلمان ہے ظاہری اعمال کی وجہ سے۔ مومن ہے اس لیے کہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پہ اور آسمانی کتابوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ، اور مسلمان ہے ارکان اسلام پہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مومن مسلمان ہے بالاسمی، نام کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے، لا بالحقیقہ، حقیقت کے لحاظ سے نہیں۔ یعنی کہ حقیقت کے لحاظ سے ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، مطلب ہے اس کا یہ، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ امید ہے کہ وہ حقیقت کے لحاظ سے بھی دلی طور پہ بھی مومن اور مسلمان ہوگا، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم باطن کو نہیں جانتے، ہم دلی امور کو نہیں جانتے۔ ہم اس کے باطن کو، اس کی حقیقت کو کس کے ثبوت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ثبوت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک روایت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں روٹین سے آتا ہے، مسجد میں روٹین سے آتا ہے، تو اس کے حق میں ایمان کی گواہی دے دو۔ اب ایک طرف ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی کے مومن ہونے کی گارنٹی نہیں دینی، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ مسلسل مسجد میں آتا ہے، کوئی ناغہ نہیں کرتا، ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے پڑھتا ہے، تو آپ اس کے حق میں ایمان کی گواہی دے دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 802، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ اس کا معنی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا معنی قرآن سے ثابت ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تب تک ہے جب تک کوئی ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔ اگر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے تو اہل مکہ آپ کے سامنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اہل مکہ، انہوں نے بیت اللہ تعمیر بھی کیا، وہاں آتے بھی تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اس کے باوجود کیا تھے؟ کافر کے کافر تھے، مشرک کے مشرک تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم صحیح معنوں میں لینے کی توفیق دے، اسے اپنانے کی توفیق دے، اور ہر طرح کے فتنوں سے، کفر و شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور خاتمہ ہمارا اللہ تعالیٰ
ایمان پہ کرے، توحید پہ کرے، نماز روزے پہ کرے، توبہ پہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔